السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے رہو۔ من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ سورہ عنکبوت کی اس آیت میں آتا ہے کہ صبح اور شام تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ پاک کی تعریف، ان کی بڑائی بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن تسبیح پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ پوچھو تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں ضروری تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ضروری تو کھانا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے نا، تو تسبیح بھی تو کریں اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب تک اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں بھیجتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اور کچھ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ دعا ہوتی ہے فرشتوں کی۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ تو دیکھیں، وہی تو ہے جو آپ پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ تو رحمت بھیجنے کا عمل اللہ پاک نے تسبیح کے بعد بتایا ہے، تو رحمت حاصل کرنے کے لیے تسبیح کرنی ہے، تاکہ ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ یعنی اندھیروں سے روشنی میں آنے کے لیے بھی تسبیح ہی ہماری مدد کرے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کتنا ٹائم لگتا ہے تسبیح کرنے میں۔ نماز والی میں تو صرف 1 منٹ، اور باقی بھی ہم اگر کریں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اور زیادہ ہو گیا تو 20 منٹ بس۔ تو کیا ہم 20 منٹ الٹے سیدھے الفاظ بولنے کے بجائے تھوڑی سی تسبیح نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ بھی نہیں کہ بند کر بیٹھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، کسی حال میں بھی پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کو اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے، نہیں، اس کام کے لیے فرشتے بہت ہیں لاتعداد، جو ہر وقت اسی کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ یہ کرو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو اتنا اجر ملے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ پاک کو ہماری عبادتوں اور تسبیحات کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سب وہ اس لیے کرنے کو کہتے ہیں تاکہ ان کے زیر اثر ہم غلط کاموں سے بچے رہیں۔ جیسے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہماری نماز تھوڑی دیر بعد ہمیں ہمارے اصل پر لے آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم تسبیح پڑھیں گے تو ایک سیف زون ارد گرد بن جائے گا، جو ہمیں اس دنیا کے ڈینجر زون سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو تسبیحات کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، چلتے پھرتے، کام کرتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اندھیروں سے روشنی کے سفر کے لیے اپنا ٹائم فکس کر لیں۔ کہیں جاتے ہیں تو اس راستے کے لیے ایک تسبیح فکس کر لیں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح فکس کر لیں، جو کرنی ہی ہے، ضروری کرنی ہے، خود کو لازم کر لیں اس بات پر، اور اگر کبھی نہ کر سکیں تو خود کو سزا دیں، کیونکہ ہمارے یہی عمل ہمیں کامیابی دلائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اذکار بھی پڑھا کریں صبح شام دونوں کے۔ سوتے وقت یہ سب چیزیں بمشکل 1-2 منٹ لیتی ہیں، لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، اور حفاظت الگ۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے، اور اس سے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ استغفار نہیں پڑھ پاتے۔ آپ سے کس نے کہا کہ روزانہ 1000 یا 10,000 مرتبہ استغفار پڑھو تبھی آپ کی مشکلات حل ہوں گی؟ آپ روزانہ اگر 10 مرتبہ بھی استغفار پڑھتے ہو، مگر وہ کئی ماہ تک پڑھتے ہو بغیر چھوڑے، تو آپ نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ مگر افسوس، ہم زیادہ کرنے کے چکر میں 2 دن کر پاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شے، ہر کام وقت لیتا ہے۔ آپ استغفار پر اپنا وقت لگائیں تو صحیح، یہ آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میری پوری ویڈیوز موجود ہیں استغفار کی فضیلت پر۔ ہمارے صبح اور شام کے اذکار ڈھال کی طرح ہیں، ڈھال جتنی موٹی ہوگی اس قدر تیر سے بچائے گی، بلکہ حملہ کرنے والے پر لوٹا دے گی۔ صبح و شام کے اذکار حفاظت کے اعتبار سے یاجوج ماجوج کے سامنے بنائی گئی دیوار سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں، بشرطیکہ کہ انہیں صدقے دل سے پڑھا جائے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جسے نماز کے بعد کسی کام کی جلدی ہو وہ اذکار نہ چھوڑے، چلتے پھرتے ہی پڑھ لے۔ صبح کی نماز کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن کے لیے بیٹھنا ان سنتوں میں شامل ہے جن کا اہتمام کرنا مسلمان کے لیے مستحب ہے۔
جو سونے سے پہلے اذکار کی عادت اپنا لے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نشاط اور قوت نصیب ہوتی ہے اور عبادت کے لیے طاقت عطا کی جاتی ہے۔ کھانے پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں۔ امام احمد ابو الحواری رحمہ اللہ کی زوجہ جب کھانا تیار کرتی تو کہتی تھیں کھائیں میرے سرداری، کھانا تسبیح کرتے کرتے پکائے، یعنی نیک بیوی ہانڈی پکنے تک تسبیح میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے پتھر ہو، پھول ہو یا درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہر وقت آپ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ موبائل اسکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے نا، تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو اسکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کی جیسی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو کیا ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ تمام جہانوں کا رب اپنی بندی کو یاد کرے، پیار سے اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرے کہ دیکھو میری فلاں بندی اپنے کاموں کے ساتھ مجھے یاد رکھتی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتی ہے، مجھ سے اپنی محبت یاد کر کے کبھی مسکرا دیتی ہے تو کبھی نم آنکھوں سے آسمان کو تکتی ہے، جیسے مجھے دیکھنا چاہ رہی ہو، جسے کہہ رہی ہو اللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی مجھ سے اپنی محبت پر استقامت دے دیں۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی قبولیت اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کہا جاتے ہیں۔ تو دو عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پر دوام اختیار کرو تو تمہاری زندگی میں حیران کن حد تک تبدیلی ہوگی۔ پہلی استغفار، دوسری صبح اور شام کے اذکار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آدھی مشکلات کی وجہ تو نافرمانیاں اور گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، لہٰذا اگر ہمیشہ استغفار کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کی آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور باقی کی آدھی مشکلات کی وجہ شیطان، نظر بد اور حسد ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم صبح و شام کے اذکار پر دوام اختیار کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری زندگی کی باقی آدھی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ کے فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اس کا قلعہ کما کر دیتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک گھڑی بھی ذکر اللہ سے غافل ہو جائے تو شیطان اس دل پر ڈیرا ڈال دیتا ہے اور اسے وعدہ امید اور رغبت دلاتا ہے اور پھر اسے ہر وادی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بس تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن سے بچ کر رہو۔ حصول علم افضل عبادت ہے۔ اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے، تم علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجالس میں حاضری دو اور وہاں کان لگا کر سنو، یہ نہ ہو کہ دل اور خیالات کہیں اور ہوں، اور استفادہ کرو اور اہل علم سے بھلائی طلب کرتے ہوئے اور بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو۔ قرآن کی مجالس سے دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم مکمل طور پر علم سے روگردانی کی تو تم تباہ ہوگے اور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات، افضل اطاعت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے اعمال میں سے ہے؟ علم کی مجلس میں حاضر ہونا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، دل سے اور حاضر دماغ سے سیکھنا مکمل عبادت ہے اور زمین و آسمان کے رب کی رضامندی کا موجب ہے۔ یہ چیز اللہ پاک کو راضی کرتی ہے۔ اس کے بعد انسان نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ حشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لیجئے کہ اس نیکی کے لیے اور بھی نیک اعمال ہیں جن کی اس کو توفیق ملے گی، یہ یہاں نہیں رکے گی، اس کے بعد اگلا دروازہ کھلے گا۔ اور جب آپ دیکھیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس کی برائی کے اور دروازے بھی ہیں جس میں یہ داخل ہوگا۔ ایک نیک عمل اپنے جیسے دیگر نیک اعمال کی رہنمائی کرتا ہے اور ایک برا عمل اپنے جیسے دیگر برے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ پاک دنیا کی دولت کسی کو بھی دے دیتا ہے، ان کو بھی جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور ان کو بھی جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، لیکن وہ دین کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ انسان میں پہلے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یا صبر کے؟ انسان میں پہلے شکر آتا ہے، کیونکہ جب انسان کو نعمت کا یقین آ جائے،
اس کی قدر ہو جائے تو وہ اسے سنبھالنے کے لیے صبر بھی کرتا ہے۔ مثلاً جب کسی کو دین اور قرآن کی قدر ہو تو اسے پہنچانے اور لینے کے لیے ہر مشکل برداشت کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طالب میں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تمہارا زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ ہم عبادات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، مگر ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بن پا رہا ہوتا۔ مگر کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ نہیں، ہماری اکثریت دعا کرنا تو بھول ہی گئی ہے۔ دعائیں مانگیں جتنی ہو سکے، کیونکہ دعائیں وہ کچھ کر سکتی ہیں جو آپ کے گمان سے بہت آگے ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ اللہ پاک کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے فریاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک سے باتیں کریں، اپنی مشکلات اس کے سامنے بیان کریں۔ اگر نماز، ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لیجیے کہ خیر کے دروازے بند ہیں۔ آج سارا دن خود کو چیک کریں کہ کیا نماز میں، ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے۔ اگر ہاں تو مبارک، اور اگر نہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ اللَّهَ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتَ بَصِيرًا۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، بس تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ اس زبان کی وجہ سے انسان قیامت والے دن بہت پچھتائے گا، جب وہ اپنے نام اعمال میں زبان سے نکلے ایسے ایسے کلمات پائے گا جو اس کی نیکیوں کو کھا گئے ہوں گے۔ بس اس زبان کو ذکر الہی کی عادت ڈالیں اور اسے وہی کلمہ کہنے پر اکسائیں جو اللہ کے ہاں محبوب ہو۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، سیکنڈ کا ہزارہ حصہ بھی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں وقت کے مختلف اوقات کی قسم کھائی، اور ہمارا رب جس چیز کی قسم کھائے وہ معمولی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں تاکہ اس دنیا سے جاتے وقت آپ کو محرومی کا احساس نہ ہو۔ ہمارے صبح و شام کے اذکار اور جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ یہ ڈھال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی رب کو متاثر کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مضبوطی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس پر چلائے جانے والے تیر خطا ہو جاتے ہیں اور واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے زبان کو ہر وقت ذکر و اذکار سے تر رکھیں گی، چلتے پھرتے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گی۔ جو بھی آپ کو مشکلات ہیں آپ کی لائف میں، وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور ذکر و اذکار کو لازم کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔